Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani bin Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Ash-Shatiri Habibullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli umrihi fiddarini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat dan mudah-mudahan setiap tahun bisa rutin hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Dengan mutarjim Ustaz Ali Mansur. Fa ilahi wa tafadhal. Sami'na. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي أحبانا الله بها، وهي التنقل من مجالس الخير كل يوم صباحا ومساء وظهرا وعصرا في هذه البلاد المباركة. وإن دل ذلك على شيء إنما يدل أن أهلها محبون لأهل الخير ومجالس الخير، فجزاكم الله خير الجزاء على حضوركم مثل هذه المجالس المباركة التي تتنزل فيها النفحات والبركات والأسرار والأنوار. لماذا؟ لأنها تحفها الملائكة بها الذكر والقرآن، هناك الآيات القرآنية تتلى، وهناك الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة العظمى لنا إن شاء الله في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ربنا يوفقنا جميعا دائما وأبدا لحضور مثل هذه المجالس المباركة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Ash-Shatiri. Beliau adalah salah satu dewan pengasuh Pondok Pesantren Ribatut Tarim Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan zahir batin, di mana saja beliau berada. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat serta taufiknya untuk menyambung lidah mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Habaiban al-kiram wa masyayikhana al-izam, akhussu bidzikri Sayyidil Walid Habib Abdul Qadir Jailani Ash-Shatiri hafidhahullah, wa khussu bidzikri Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud, Sayyidil Akh Al-Habib Husain bin Mustafa Ba'abud, Sayyidil Akh As-Sayyid Syekh bin Mustafa Ba'abud, Sayyidil Habib Abu Bakar Maula Dawilah, dan seluruh habaib yang hadir di tempat yang penuh barokah ini. Semoga Allah selalu memberikan ma'unahnya kepada beliau-beliau sehingga bisa mengarahkan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Yang kami muliakan Syekh Ahmad Yani Ilyin dan para kiai yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau memulai nasihatnya dengan mengaturkan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita semua, andaikan tanpa hidayah Allah niscaya kita dalam kesesatan. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, yang mana beliau rasakan langsung mulai beliau datang dari Hadramaut Yaman hingga Jakarta sampai ke
Kediri ini penuh dengan majalis-majalisul khair, pembacaan solawat atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwa penduduk negara Indonesia adalah penduduk yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum semuanya, khususnya Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud serta seluruh anggota Jam'iyah Rotib dan Sholawat. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan maunah, lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang mulia seperti ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat-rahmatnya. Para malaikat tahaffu hadhil buq'ah, para malaikat menaungi kita semuanya, menunjukkan bahwa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa saja yang kita minta kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa majelis ini dinaungi oleh para malaikat, turun rahmat? Karena dalam majelis ini dibacakan Al-Quran, dalam majelis ini dibacakan sholawat, dan tidak ada wasilah yang paling utama untuk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali biwasilati Nabi Muhammad. Yaumun la yanfa'u fihi malun wala banun. Di suatu hari nanti, di hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat derajat kedudukan, kecuali mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, sehingga mereka nantinya akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka diperuntukkan orang-orang yang durjana. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini, sehingga kita nanti tidaklah meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. جزا الله حبايبنا البعبود على دعوتهم لنا. فنحن من الأمس في جلسات بعبودية. بالأمس كنا عند الحبيب مصطفى، واليوم عند الحبيب حسين وأخوانه ومن هم من لا تحضرني أسماءهم. فجزاكم الله خير الجزاء. وإن دل ذلك فإنما ذلك يدل على الأولاد الصالحون، واستنادا للحديث النبوي الذي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه كل دعوات تصل إن شاء الله، وتهبون ما قلته من القرآن والذكر والتسبيح والتهليل إلى روح من احتفلتم بانتقاله إلى الرفيق الأعلى مثل هذا اليوم الحبيب محمد بعبود، الحبيب محمد بن طاهر بعبود. فهذه هدية واصلة ورحمة نازلة إلى روحه إن شاء الله سبحانه. إن شاء الله ربنا إن شاء الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. وهذا يعتبر بر بالآباء من الأبناء حتى بعد وفاتهم. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. فالبر ليس فقط عندما يكونوا على قيد الحياة، وإنما البر حتى بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى، حتى بعد أن يموتوا، فهم محتاجون آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأرحامنا، وكل جميع المسلمون محتاجون إلى الهدية. أبا هدية الناس يقولون هدية مكان، هدية داقين، لا هدية دعاء، هدية قرآن، هدية ذكر، هدية تسبيح، هدية تهليل. الأموات هم بحاجة إلى هذه الهدية، كلهم محتاجون الكثير. وعندما ترتب الفاتحة حتى أهدي ثواب من ذلك للذين ليس لهم أبناء أو من لا يهدي لهم شيئا، فأعطهم يا إلهي من تلك الدعوات ومن تلك القراءات، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى، وتحصل بذلك على الحسنات من بعدهم.
Beliau menyampaikan ribuan terima kasih kepada para habaib yang selalu mengikram beliau, memuliakan beliau, mengundang beliau. Tadi malam beliau menghadiri majelisnya Habib Mustafa Ba'abud. Sekarang beliau hadir di majelisnya Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud. Ini adalah majelis-majelis Ba'abudiyah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tiada lain adalah bentuk birrul walidain Ba'abudiyah kepada ayahanda beliau-beliau yang telah meninggal dunia. Karena birrul walidain itu tidak hanya waktu ayahandanya masih hidup. Meskipun meninggal dunia, birrul walidain tetap dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak itu soleh atau tidak dilihat setelah orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya telah meninggal, lalu anak tersebut membacakan doa, membacakan Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dihadiahkan kepada orang tuanya, itu adalah tanda serta bukti nyata bahwa anak tersebut adalah anak yang soleh solehah. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. 1, manakala dia telah mengeluarkan sedekah jariyah. Yang kedua, manakala ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang ketiga, manakala anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ketika anak itu soleh, sudah barang tentu akan mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak-anak kita tidak mungkin soleh kalau tidak kita pondokkan, kalau tidak kita ajarkan ilmu agama, kalau tidak kita serahkan kepada orang-orang yang ahlinya. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah, generasi yang tangguh, generasi yang meneruskan perjuangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu telah meninggal dunia, mereka itu butuh sebuah hadiah. Apakah hadiah itu seperti yang kita harapkan? Kadang ketika kita masih hidup ingin dapat hadiah nasi goreng, daging, uang dan macam-macamnya. Tidak. Namun orang yang telah meninggal, yang diharapkan adalah hadiah yang berupa doa, yang berupa bacaan Al-Quran, tahlil, tahmid, takbir dan macam-macamnya. Itu nanti pasti sampai kepada mereka-mereka, dan itulah yang paling diharapkan dari anak-anak mereka atau murid-murid mereka. Mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini, murid beliau Habib Ba'abud, menjadi amal jariahnya kepada beliau yang kita hauli. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Berbuat baiklah, berbaktilah kalian semua kepada ayah ibu kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbuat yang sama. Kalau ingin punya anak yang berbakti, berbaktilah dulu kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian pun akan menjadi putra putri yang soleh solihah. Beliau menegaskan bahwasanya butuhnya hadiah ini tidak dari anak-anaknya saja, dari murid-muridnya juga diharapkan, dari kerabatnya juga diharapkan, dan siapa saja yang pernah diajari oleh beliau ini juga diharapkan mereka semua memberikan hadiah yang berupa doa, bacaan Al-Quran dan macam-macamnya, yang hadiahnya ditujukan kepada beliau yang kita hauli. Mudah-mudahan kita termasuk
anak murid yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Beliau juga menyontohkan ketika kita baca Al-Fatihah, itu kita niatkan, kita hadiahkan untuk orang-orang yang telah meninggal dari golongan orang muslim. Meskipun mereka bukan saudara kita, kita meniatkan untuk mereka, pahalanya akan sampai, karena dengan niat apa yang kita dapat berupa pahala akan sampai kepada mereka yang kita tuju. فنحن بحالات حكاها حبيبنا وسيدنا الحداد في القول والفصل، وصرنا حيارى في مفاويز جهلنا، نشبه بالبهم السويرحة الغفل، نخبط ولا ندر الطريق إلى النجاة، وبالجور نمحو سنة البر والعدل. نخبط في هذه الدنيا يمنى ويسرى، ونعتقد أننا صالحون، ونعتقد أننا في أحسن الطريق، ونعتقد أننا لا أحد مثلنا أبدا. فهنا المشكلة الكبرى، أننا نعتقد أن ما أحد مثلنا أبدا، وهذا هو الغرور الذي يضع الإنسان تحت. يعني إذا أردت أن تصعد إلى الأعلى لا تظن من نفسك شيئا أبدا. فأهل العلم والعلماء كانوا ما ارتقوا إلى القطبية، ومثل ما ذكرتهم القطبية وإلى 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 إلا بالتواضع. من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. علينا أن نتأسى بمن نذكرهم في مذاكراتنا وفي مجالسنا وفي حولياتنا، وما أكثرها من الحوليات التي نقوم بها في إندونيسيا، وما هي إلا ذكرى حزينة، ذكرى وفاة، ذكرى آخر يوم لمن انتقل إلى الرفيق الأعلى. فهل نتعظ نحن الأحياء في هذه الذكرى؟ نقول اليوم حولية الحبيب فلان فلان بعبود، حولية الحبيب سالم الشاطري، حولية الحبيب فلان الفلاني. أين هو هذا الحبيب؟ وهذه مناقبهم، وهذه سيرتهم. وما هي المناقب؟ المناقب هي السيرة الذاتية، تلكم العلماء وتلكم الصالحون. فإذا أردنا نحن الموجودون هنا وعراسهم الفقير، إذا أردنا أن نكتب مناقبنا، ماذا عسى أن نكتب؟ يا خزوته ويا فضيحته ويا عيبه. ماذا نقول في مناقبنا؟ كم لنا من الصلوات، كم لنا من قيام الليل، كم لنا من الأذكار، كم لنا من التسبيح، كم لنا من الصلوات، كم لنا من قيام الليل. هل لنا من ذلك شيء؟ هل لنا ذلك من التأليف من الكتب؟ هل لنا من تأليف الرجال؟ ليس لنا شيء من ذلك. وعلينا أن نستحي على أنفسنا ونشمر عن سواعدنا، أقل ما فيها أن نستعد لذلك المصرع الذي سيأتي لنا غصبا عنا. تلك الأرماس، تلك القبور وأضحت بها رمما بعد التشهي، وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. ناداهم مهاجم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. فعلينا أن نكون نستعد ليوم الأرماس، يوم القبور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyatiri meneruskan daripada nasihatnya, fanahnu bihalat, kita ini dalam keadaan yang sangat memilukan, di mana kebanyakan orang pada kebingungan. Orang itu pada bingung, tapi keyakinannya seolah-olah apa yang dilakukan ini benar. Jadi menyangka dirinya benar padahal dirinya salah. Ini adalah sesuatu yang memilukan. Bercampurnya permasalahan yang halal dengan yang haram tidak jelas, sehingga orang-orang tersebut dalam kebingungan. Sangat beruntung mereka manakala mereka mendekat kepada para habaib, para ulama, para penyambung lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Beliau memberikan nasihatnya kepada kita, janganlah kita ini punya prasangka diri kita lebih baik dari orang. Siapapun dia, dimanapun tempatnya, posisinya kayak apa, jangan sampai merasa paling baik dari orang lain. Karena itu bukanlah akhlaknya Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang sombong merasa lebih baik daripada yang lain, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada saat ini sedang menghauli seorang wali min auliyaillah dari kabilah Ba'abud. Kadang ada hauliyah dari kabilah Fam Asyatiri. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghauli beliau-beliau, sudah sepantasnya dan selayaknya kita meniru beliau-beliaunya. Mereka mendapatkan kemuliaan yang begitu tinggi, itu dikarenakan mereka tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain. Perlu dicatat sebagai pengingat, selama orang itu punya hati lebih, artinya merasa lebih baik dari orang lain, maka kehinaan akan dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam momen yang baik ini kita menghauli, tiada lain tujuannya supaya kita natta'idh bihadhi dzikra al-hauliyah, supaya kita ini dapat mau'idhah, mendapat nasihat sebagai pengingat. Karena dengan mendengarkan manaqib orang-orang yang mulia akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada manaqib-manaqib mulia beliau. Kalau kita ingin mencatat biografi kita, mencatat manaqib kita, wa khasywata, sungguh hina kita ini. Kadang orang itu terbujuk gurur dengan dirinya sendiri. Kalau mau mencatat diri kita sendiri, coba apakah kita termasuk orang yang ahli qiyamul lail? Apakah kita termasuk orang yang istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ketahuilah, yang namanya manaqib adalah siratuz dzatiyah litilkal ulama awis sulaha. Yang namanya manaqib adalah cerita-cerita seorang hamba yang mulia. Mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meniru apa yang dilakukan oleh beliau-beliau yang kita hauli, sehingga kita betul-betul menjadi pewaris para penyambung lidah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kita hauli, kadang mereka punya taklifat, karangan-karangan kitab. Kadang mereka tidak punya karangan, namun mereka membentuk seorang rijal, tokoh ulama, sehingga menjadi khalifahnya. Ini adalah tugas beliau yang telah meninggal dan diteruskan oleh para pewarisnya. Mudah-mudahan baqiyatus sholihin seperti Habib Abdul Qadir Jailani Asyadiri, Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud ini bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau yang mulia fi khairin wa lutfin wa afiyah. Beliau juga menganjurkan kepada kita, hendaknya kita ini menyiapkan diri untuk menghadap ilahi Rabbi. Karena mau tidak mau kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia makan makanan yang paling enak kita bisa. Nanti ketika mati kita akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Perlu kita sadari ini. Janganlah kita terlena dalam kehidupan dunia yang fana ini. Marilah kita selalu introspeksi diri. Ketahuilah, pada akhirnya kita akan menghadap ilahi Rabbi. Yaumun la yanfa'u fi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari, di hari kiamat, harta, anak itu tidak akan memberi kemanfaatan kepada kita, kecuali kita, yakni jiwa-jiwa yang tenang,
hati yang bersih dari dengki, iri, sombong, dan merasa lebih baik pada orang lain. Ketika kita bersih dari sifat-sifat ini, kita akan disiapkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang solihin solihat fi khairin wa lutfin wa afiyah. وما هذه اللحظات وما هذه المناسبات إلا هي نذير لنا، إنذار، وعلينا أن نستعد للانتقال إلى الرفيق الأعلى، ولا نعتمد على أبنائنا وبناتنا أن يهدوا لنا شيء من ذلك. كيف؟ عليك أن تقدم من الآن ما دمت في هذه الدار الأعمال الصالحة. صلي صلواتك ودي زكواتك وعمل الخير، يتقدم الخير قبلك. الأعمال تتقدم قبلنا. عندما نموت وننتقل، مجرد أن الروح تفيض إلى مولاها سبحانه وتعالى، خلاص كل شيء انتهى. وأول ما يغيب عن الإنسان عندما يموت وتفيض روحه إلى الرفيق الأعلى اسمه. خلاص موت. سيد عبد القادر الجثة، الميت، جيبوا الميت، جيبوا الجثة. دوت عبد القادر أحمد سعيد، لا 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 لا، خلاص اسم، هذا اسم نيم، اسم ما في خلاص. يا الله، يوم خطير حزين، هذا آخر يوم في الحياة. إذا أردت أن تكون قبرك روضة من رياض الجنة فعليك من الآن سكارنجا، تقولون سكارنج الآن قدم. ليس بس بحضورك الحوليات وهذه، لا، في البيت هناك عند الكمرتيدور هناك اجلس اقرا قرآن وحدك آخر الليل، قم قبل نصف ساعة اقرأ قرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اجلس مع الله سبحانه وتعالى وابكي على نفسك ماذا قدمت كل هذا العمر. إن خير فخير وإن شر فشر. علينا أن نستعد لننتقل إلى الرفيق الأعلى. والأكفان ليس فيها الجيوب، المال لا ينتقل معنا، المال يتقدم قبلنا. عندما يموت الإنسان خلاص يصبح أمواله كلها ولو فلس واحد يصبح تركة حق الأحياء للأبناء، فيأتون الأولاد والبنات يتضاربون على الأموال وعلى البيوت. إيش مع الوالد، إيش مع أمي، في أدا ربية، أدا بيت، أدا في هذا، ما شاء الله، خلاص يدورون على ما خلفته. فأنت عليك قبل أن يأتون ويأخذون عليك أن ترسل ذلك قبلك إلى البنك عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا بنك لا تدا بنك دنيا، لا بنك الله سبحانه وتعالى في الآخرة موجود لك. إذا أردت الآخرة الدار المديمة المستديم، وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. القبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة. فاعمل لنفسك، لا تكن بهيمة، لا تكن سما كامبينج، سما بقرة، وهذا الكاو اللي يسمون البقرة سابي. انتبهوا، فلا نكون كذلك، نكون إنسان. الله وكل إلينا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عليك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Beliau meneruskan daripada nasihatnya, marilah kita menyiapkan diri untuk kehidupan yang tiada batasnya, yaitu di akhirat nanti. Dan hidup di dunia ini hanyalah sementara. Esok ataupun lusa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beramal karena amal ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita mengandalkan anak-anak kita. Kita mengandalkan anak-anak kita supaya mendoakan, jangan. Namun kita harus memulai dari diri kita sendiri. Marilah kita beramal untuk bekal besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaddimu a'malakum, dahulukan amal kalian. Karena apa yang kalian punya berupa harta, benda dan macam-macamnya, kalau kita tidak mendahulukan sekarang, nanti ketika kita mati langsung harta benda kita dimiliki oleh ahli waris. Kalau kita tidak menggunakannya sekarang, maka sia-sia kita mengumpulkan harta benda yang nantinya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat beruntung mereka yang mendahulukan amal-amalnya sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimujarradi khurujir ruh inqata al amal. Ketika nyawa ini keluar, seluruh amal kita akan putus, tidak akan mengalir pahalanya kecuali 3 hal yang telah beliau sampaikan tadi. Awwalu ma yaghibu ismuhu. Pertama kali orang itu ketika meninggal, yang hilang itu namanya. Siapa saja yang punya nama ketika sudah meninggal, maka tidak ada gunanya. Apa artinya nama kalau dia tidak menggunakan waktu kesempatan hidup untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah kesempatan. Setiap kesempatan butuh perjuangan, setiap perjuangan butuh pengorbanan. Nama akan hilang dan sirna, kemudian tinggal jasadnya. Setelah jasad akan dimangkamkan sehingga tiada wujudnya. Imma raudhatun naimah wa imma khufratun jahimah. Tinggal 2 hal ketika masuk ke alam kubur, apakah dia nanti masuk ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza turid qabruka raudhah min riyadil jinan. Ketika kalian ingin kuburan kalian ini menjadi taman-taman surga, ikmalil an, beramalah sekarang, mulai sekarang, detik ini, mari kita niat untuk beramal, niat untuk berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan nanti usai kita menghadiri majelis yang mulia ini, pasti kita pulang ke rumahnya masing-masing. Kita masuk ke dalam kamar, marilah kita membaca Al-Quran. Mari kita perbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, supaya apa yang kita lalui di hari-hari ini penuh dengan kebaikan. Ini merupakan cara supaya kita mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Seseorang ketika melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan hal yang baik pula. Sedangkan seseorang yang melakukan kejelekan, kejahatan, maka akan dibalas oleh Allah dengan yang jelek pula. Na'udzubillahi min dzalik. Nasta'iddu liliqa'illah. Marilah kita menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mal qablana, harta itu akan memberi manfaat kepada kita manakala kita dahulukan. Sebelum kita meninggal, mari kita tasarrufkan, kita gunakan untuk pembangunan pesantren. Mudah-mudahan pembangunan pesantren milik Habib Husain segera dimudahkan oleh Allah dan wujudkan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ketahuilah bahwasanya ketika kita meninggal langsung harta yang kita punya dimiliki oleh ahli waris. Jangan sampai ahli waris kita menggunakan harta kita tidak sesuai dengan penempatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yudayyi'u ajru man ahsanu amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Selama kalian berbuat baik, dimanapun tempatnya, diketahui orang atau tidak diketahui orang, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Semoga kita bisa melakukan ini semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya
hadhi dunya laisa daru iqamah. Dunia ini bukan tempat kita hidup selamanya. Namun dunia ini katoriki ilal waton, seperti jalan menuju negara atau tempat yang kita hidup selamanya. Mudah-mudahan kita tidak lalai di kehidupan dunia ini, sehingga kita mengerti tujuan hakiki adalah hidup di alam akhirat, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia kecuali mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'mal la takun bahima, beramallah selama masih hidup di dunia ini. Janganlah kalian ini seperti kambing, janganlah kalian ini seperti sapi, karena kambing sapi tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. ونوصي أنفسنا جميعا بأننا نستعد حق الاستعداد لذلك اليوم الذي لا مفر منه أبدا. ونقول هذا الكلام لأن نحن باحتفال حولية الحبيب محمد معبود والحبيب سالم الشاطر، وكثير من انتقلوا في هذه الحقبة الزمنية تواروا الأول بعد الثاني من كبار الرجال رحمهم الله، وأعطانا من أسرارهم وأنوارهم إن شاء الله. فعلينا أن نقدم، لا علينا أن نتكلم فقط بالكلام، علينا أن نقوم آخر الليل ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فنعود إلى الصباح اليوم كلنا ما شاء الله، الكثير مننا قد تجاوز 40 50 سنة أو 60 سنة، وهذه مصيبة كبيرة. ماذا قدمنا في هذا اليوم من الصباح بعدما أن قمنا من الفجر؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ماذا؟ برنامج برنامج ما شاء الله. صليت الصبح في جماعة، أديت ركعتي الفجر سنة، من صلى ركعتي الصبح خير من الدنيا وما فيها. هل أديناها؟ شيء طيب إذا أديتها. ثم ما بعد ذلك، ثم هل جلست في مصلاك؟ من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وركع ركعتان سنة الإشراق فكان له بذلك حجة وعمرة. كل يوم حجة وعمرة ما شاء الله، ركعتان وجلسة ساعة ونص أو ساعة فقط تجلسها مع الله، حجة وعمرة. الآن عندكم في إندونيسيا ما شاء الله تبارك الله، هذا ما شاء الله فلوس دولار. مكة إندونيسيا، مدينة مكة إندونيسيا. لا إله إلا الله. الحج فرض، قال صاحب الزبدة بن رسلان الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة. حج ستو مرة، روح جاية. كيف أنت تحج 20 مرة أو تحج أو تعتمر 50 مرة وأختك مسكين فقيرة ما عندها شيء؟ إذا هذا ما كان أختك، عمك، خالك، رحمك، جارك، تعرف أن جارك هذا ما عنده مكان في بيته وأنت تروح العمرة، ما في قبول. الصلاة حقك ليس لها قبول عند الله ما دمت تعرف أن هذا جارك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحديث النبوي: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيكون يرثك في الميراث حقك. شوفوا كيف قدر الجار. فالكثير مننا لا يعرف شيء عن جاره ولا يسأل السلام عليكم بس كذا، هذا ما في غير هذا. كيف أنت مسلم؟ شاطرين نحن في ماذا؟ لا نعرف نحن نتأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ماذا عندنا من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أردنا أن نحن نكون من أبناء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء أننا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، كلنا مسلمون وكلكم رسول الله مرتشف غرفا من البحر أو رشفا من الديم. علينا أن نتقي الله في أنفسنا.
ماذا نعمل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل نعرف شيء عنها؟ من نصبح إلى أن نمسي كم سنة جبناها. يسوي سنة يطول الشعر حقه كما برمبوان دزيني، ها، يسوي شعر طويل. أوه هذه سنة ما شاء الله، سنة، هذه السنة بس. كيف هذا؟ الإمام الحداد رحمه الله لم يعملها إلا قال أطال شعره وعلى الوفرة واللمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلني في مرض موته، قال لعلني الآن قد أكملت السنن. ما شاء الله تبارك الله، كل السنن ألوف من السنن. هذا الإمام الحداد العظيم. شوفوا كيف. ونحن ماذا؟ من قمنا في الصباح إلى الآن هل ركعنا صلاة الضحى؟ وأقلها 4 ركعات. صلاة الضحى ما تكون فقير، صلاة الغنى، لا غنى مع زنا ولا فقر مع ضحى. تأكد من هذا. اركع الضحى أقلها 4 ركعات سنة الضحى، ما شاء الله تبارك الله، الخير والرزق والبركة كلها تأتي إليك، إلى ما شاء الله عندك توفر البركة عندك. فعلينا أن نكون نتبع ماذا يريد المصطفى. كيف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أسرته؟ كيف مع عائشة؟ كيف مع فاطمة؟ نحن الآن كيف يتعامل كان مع الحسن والحسين؟ كيف هذا؟ نحن ماذا نعرف عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كان الحسن والحسين يطلعان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوا نفسه هكذا، مثل كم يقول ليش، ولا استغفر الله العظيم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يخرجهما حتى هو في الصلاة، لا يخرجهما، يبقى. ونحن ماذا عندنا؟ فاطمة عندما سيدنا فاطمة حتى تأتي، عندما تدخل سيدتنا فاطمة يقف لها بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلها في وجهها. فهل نحن نقبل بناتنا وأبنائنا؟ لا نقول عيب، خلاص كبير، خلاص كبير، ما فيك شيء، لا كذا كبير ما شاء الله. ليش؟ بنتك ابنك احضنه، هنا الحنان وهنا العطف والمحبة. لهذا أبناءنا يهربون من عندنا. أبناءنا أين هم الآن؟ لو سألنا واحد فيكم كبير عنده ساتو لكي تيغا برومبوان دمانا بنتك، وين بنتك؟ وين ابنك؟ الله أعلم. أين زوجتك؟ الله أعلم. أبا هيني أنت رجال، أنت ريال. الريال حق يمن هذا ولا حق فين هذا؟ أنت ريال حق السعودية، ساتو ريال. أنت لست رجال، أنت ما لك. أين زوجتك؟ الله أعلم. أين بنتك؟ الله أعلم. أين ابنك؟ الله أعلم. ممكن بعدين خلاص ابنك كثير يشتكون عندي في إندونيسيا هنا إلى غاية الأمس واليوم، يقولون لي يا حبيبي ادعي لي ابني أشرب الخمر، ابني ما استطعت أمسكه، ابني ذهب مع وحدة نصرانية وذهب إليها ولم يعد إلي إلى البيت. لماذا؟ التربية مش لما يكون كبير ما شاء الله رجال، لا، تربية كشير. تيدا باغوس، هذا باغوس، تيدا باغوس، هذا باغوس، هذا قرآن، آية بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، اللي يقول هو الله أحد الله الصمد. صلي في البيت، أدوا صلواتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. الكثير من الناس كله صلاة كلها في المسجد، بيت ما في صلاة. ابنك الصغير هذا كيف سيصلي؟ بنتك كيف تصلي؟ الابن الصغير يقلدك، إذا أنت تصلي بيقلدك. يجي الطفل الصغير كشير، الله أكبر ويخرج للصلاة، الله أكبر ويرجع من هنا، وهكذا. لكن يعرف أبا إني هذا صلاة، لكن كل صلاتك في المسجد لا. أقل ما فيها النوافل. صحيح الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولكن كان جدي الوالد عبد الله شاطري رحمه الله كان في تريم هناك يصلي بهم أحيانا صلاة الفجر في مسجد بعلوي، ثم يعود ويصلي بالطلاب الرباط مع الإسفار. هناك الإسفار وهناك الغلس في كتب العلم. الإسفار هو عندما تبدأ النور يظهر هكذا، بحيث أنك لو كان هناك أحمد تعرف أن هذاك أحمد. وكان الوالد عبد الله شاطر يأخر صلاة الفجر أو الصلاة الثانية في الإسفار، في الرباط هذا يصلي صلاة الإسفار. فالغلس تكون في مسجد بعلوي. فسأله الوالد مهدي رحمه الله
ليش تأخر الصلاة يا أبي؟ قالوا ولعل إن شاء الله بصلاتنا إن شاء الله يرفع الله صلاة من تنقص صلاته يرفع الله صلاتهم المأمومين خلفنا. فتلك ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه يعرف من هو عبد الله الشاطري، ليس منا نحن المرعبلين. فربنا إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله ونكون بذلك أهلا تلك المقامات العالية إن شاء الله. طولنا عليك يا مولانا. Beliau Habib Abdul Qadir Al-Jailani bin Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asyatiri meneruskan daripada nasihatnya. Hendaknya kita semua ini menyiapkan diri untuk menghadap ilahi Rabbi haqqal istiqdad dengan sebenar-benarnya persiapan. Karena kita nanti ketika telah menghadap ilahi Rabbi tidak mungkin bisa kembali lagi. Kita pada saat ini menghauli Habib Muhammad bin Thahir Ba'abud. Kemarin beliau menghadiri halnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Mereka itu adalah kibarul ulama, kibarul aulia. Dan kami Al-Fakir ini dikatakan oleh para pecinta kami adalah Khalifah Habib Abdullah Syatiri, Khalifahnya Habib Salim Syatiri. Mudah-mudahan persangkaan mereka menjadi doa buat kami. Dan beliau menyampaikan sebuah nasihat kepada kita, hendaknya kita selalu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita mengkoreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi hingga petang, banyak baiknya ataukah banyak buruknya, marilah kita selalu mengkoreksi diri. Di sini beliau mendapati ada yang usianya 40, 50, 60. Madza qaddamna minas sobah. Apa yang telah kita dahulukan berupa amal-amal kebaikan mulai pagi hingga petang. Apakah kita telah menjadwal, mentertibkan waktu-waktu kita mulai pagi hingga petang? Pagi kita bangun, kita mandi, apakah kita termasuk orang yang qiyamul lail? Apakah kita orang yang termasuk melakukan salat qobliyatul fajr? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Setelah kita melakukan salat qobliyatul fajr, marilah kita baca doaul fajr, kita baca wirid. Setelah itu kita melakukan salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah, jangan langsung pulang, marilah kita duduk munajat, baca wirid, mencari ridho Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul telah bersabda, man jalasa fi musallahu, siapa yang duduk di tempat solatnya, setelah solat jamaah subuh dia duduk sampai terbitnya matahari kira-kira 1 tombak, kemudian melakukan 2 rakaat solat isyraq, pahalanya itu seperti pahala orang yang mengerjakan haji dan umroh. Begitu besar rahmat Allah. Namun apakah kita telah melakukannya? Apakah kita telah melaksanakannya? Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya, al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji dan umrah itu hukumnya wajib, tidak diwajibkan kecuali dia mampu, dan kewajiban itu akan gugur manakala kita telah melakukan 1 kali saja. Kalau kita banyak uang, kalau kita banyak harta, janganlah kalian melalaikan saudara-saudari kalian semuanya. Jangan sampai sering umroh tetapi saudaranya menderita, penuh dengan penderitaan. Dia melakukan umroh tapi tidak memperhatikan saudaranya, tetangganya kelaparan. Apakah kita lalai?
dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibril ausani bil jar. Tidak hentinya malaikat Jibril itu berwasiat kepada aku Rasulullah tentang masalah tetangga. Sampai aku kira masalah tetangga ini akan diwajibkan bagiku. Begitu pentingnya kita memperhatikan kehidupan mereka. Janganlah kita ini hidup enak, banyak uang, banyak harta, tetapi tetangga kita, lebih-lebih saudara kita menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau juga menjelaskan bahwasanya ketika orang itu mendahulukan umroh, padahal keluarganya penuh dengan kekurangan penderitaan, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib dia tanggung namun dia melakukan hal yang sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau juga menganjurkan kepada kita hendaknya kita itu meniru Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suri tauladan yang baik. Cukup sudah Nabi kita Muhammad sebagai contoh teladan kita semua. Yang rumah tangga, marilah kita tiru rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keharmonisan seperti harmonisnya Rasulullah dengan para istrinya. Bagaimanakah sikap Rasulullah yang begitu mulia kepada istri-istrinya, kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Rasulullah ketika datang putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra, Rasulullah berdiri menghormati putrinya. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Diciumlah kening Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kita sebagai orang tua, apakah pernah mencium anak putri kita? Semoga yang belum menyayangi anak-anaknya terketuk hatinya sehingga sayang dan cinta kepada putra-putrinya. Janganlah putra-putri kita biarkan begitu saja. Mari kita kembali ke dalam sejarah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga menyontohkan jangan sampai kita ini memanjangkan rambut dengan alasan ikut sunnahnya Sayyidil Wujud. Banyak orang gondrong pada zaman-zaman akhir ini. Kalau memang melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah yang lain disempurnakan dengan rambut panjang tidak masalah. Tapi janganlah mengatakan ini sunnah tetapi yang lain tidak dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan seluruh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di masa akhir hayatnya ini memanjangkan rambut. Memanjangkan rambut tujuannya supaya ikut sunnahnya Sayyidil Wujud. Ketika beliau mau menghadap ilahi Rabbi berkata, mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini sudah sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga sering kita dengar ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju qad amiltu biha. Tidaklah satu kesunahan dari beberapa sunnahnya Rasulullah kecuali aku berharap telah melakukan semuanya. Itulah Imamun Al-Haddad, sehingga mendapatkan makom dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menganjurkan kepada kita hendaknya selalu mengerjakan sholat duha. Apakah kita tadi pagi telah mengerjakannya ataukah belum? Itu yang bisa menjawab adalah diri kalian masing-masing. Ketahuilah sholat duha adalah sholatul ghina, sholat yang menjadikan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan la ghina ma'az zina wala faqra ma'ad duha. Orang yang melakukan zina tidak akan pernah kaya selamanya meskipun sebelumnya dia kaya. Orang yang selalu istiqomah mengerjakan sholat duha maka dia tidak akan pernah miskin di masa hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah
melakukan sholat duha, paling sedikitnya 2, tengah-tengahnya 4, paling banyak 8 rakaat. Dan beliau juga menceritakan bagaimanakah akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik ke punggung Rasulullah ketika beliau sholat, apakah Rasulullah langsung menjatuhkannya? Tidak, namun dibiarkan cucu mulia beliau sampai senang sehingga turun. Itulah akhlak Rasulullah, selalu menebar kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini punya anak tapi anak-anak kita itu lari dari kita. Banyak orang tua ini anak-anaknya pada takut kepada orang tuanya. Karena apa? Karena kurangnya tarbiyah, kurangnya pendidikan, kurangnya arahan, sehingga anak-anak mereka takut kepada kedua orang tuanya. Tidak masalah kita punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting kita mendidiknya dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anta rijal, kalian ini sosok pemimpin. Laisa riyal, bukanlah seperti uang yang sedikit kayak uang real di Yaman, itu tidak ada nilainya. Jangan hanya bisa bikin anak namun tidak bisa mendidik anak. Jangan sampai anak-anak kita biarkan ketika kita ditanya, anakmu di mana, perempuanmu di mana, istrimu di mana, tidak tahu. Ini menunjukkan orang tua gagal dalam memimpin rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kisah nyata. Baru kemarin 2 hari yang lalu, Habib Abdul Qadir Jailani Asy-Syadzili ini didatangi oleh kiai besar, muridnya ribuan. Ini mengadu kepada beliau, ya Habib, doakan anak saya. Anak saya ini lari dari rumah, ikut sama orang Nasoro, ikut sama istri yang tidak aku senangi. Ini disebabkan apa? Disebabkan kurangnya tarbiyah. Oleh karena itu jangan sampai kita menyembronokan urusan anak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Mulai kapan kita mendidik anak? Mulai kecil. Kalau kita mendidik anak sudah besar itu sulit dan kita malah dimusuhi. Maka didiklah anakmu semenjak masih kecil, karena anak kecil akan ngikut dengan orang tuanya. Beliau mencontohkan, kalau sholat jangan melulu di masjid atau di musola. Sholatlah di rumah kalian, supaya rumah kalian ini tidak sama dengan kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kuburan. Gunakan untuk membaca Al-Quran, melakukan sholat. Dengan melihat orang tua, anak ini akan mengikut dengan sendirinya. Namun kalau kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, maka anak kita akan tumbuh dewasa semakin membangkang, berani kepada kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna sholatnya seseorang ketika rumahnya dekat dengan masjid, tidak sholat di masjid. Namun meskipun ada keterangan demikian, janganlah kau jadikan rumah kalian itu, jangan kau jadikan rumah-rumah yang tidak digunakan untuk ibadah. Beliau mencontohkan kakek beliau yang bernama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili ini ketika sholat subuh, beliau melakukan sholat jamaah di Masjid Ba'alawi. Itu di waktu golas, masih petang, waktu yang pertama sholat berjamaah di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu tidak pernah sunyi, tidak pernah lepas dari ruhnya Nabiullah Khidir. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Kemudian Habib Abdullah Asy-Syadzili setelah melakukan jamaah di Masjid Ba'alawi, sholat lagi di Masjid Babtenah di Ribatut Tarim. Tiada lain adalah pondok beliau yang kita bisa melihat wajah mulia beliau ini. Kenapa beliau sholat yang kedua padahal sudah melakukan sholat subuh di Masjid Ba'alawi? Ditanya oleh ayahanda beliau yang bernama Habib Muhammad Mahdi, ya walidi, kenapa engkau sholat lagi? Dijawab oleh kakek beliau,
Aku sholat bersama mereka para santri dengan harapan supaya sholat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dari seorang wali yang keluar dari lubuk hati pasti diterima oleh ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu diberi pertolongan di mana saja kita berada, mampu melestarikan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الوقت متأخر وصار منتصف الليل. جزاكم الله خير على الحضور ووفقنا الله جميعا نحن وإياكم لحضور مثل هذه المجالس وعمارتها بالأذكار والأسرار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اللهم ندعو الله اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه واحفظنا من كل هم وضير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا اللهم امر روعاتنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحل مشروبنا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا كريم يا رب الأمة. ارفع الغمة عن الأمة يا رب الأمة. ارفع الغمة عن الأمة. ارفع البلاء والوباء والكورونا والماكرونا وكل أوبئة والأمراض يا كريم عن إندونيسيا وعن ماليزيا وعن كل بلدان المسلمين عامة وعن اليمن وعن كل بلدان المسلمين عامة وغير بلاد المسلمين. ارفعها يا كريم يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وذكر العفو والعفو الحاضر والغيب من العقول وفرح من الاذهان الصاع ومن الارزاق اجزلها ومن العافيه اكملها من العافيه اكملها من العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. الحبيب حسين يقول تحنيك سواء ويقول أحيانا كثير بعضكم يقول ترجمة منصور وأحيانا يقول واحد أعطينا الإجازة أجيزونا. نخبركم أول شيء الإجازة لا تكون مثلنا نحن فقراء من الأعمال فالإجازة تكون مثل الأقطاب الكبار العلماء الذين قد رحلوا عن الدنيا وليس أحد فيهم موجود يستحق الإجازة أن يعطي إجازة. هذا لعلمكم أول شيء. ثم أن التحنيك ينبغي أن لا يكون أمام الكاميرا لأن أعداؤنا كثيرون الوهابية وشوف كيف هذا مشرك إيش هذا أبعيني تحنيك إيش هذا. إذن ما في داعي أنك فوتو تروح بكرة في الفيسبوك تسوي فوتو سبيشال خاص حقك أنت. لكن فوتو أو حبيب جلان يسوي تحنيك من هذا حبيب جلان هذا ما في قطب حبيب جلان هذا مرعبل حبيب جلان هذا. سواء أنا أستحي مرعبل مسكين فقير لست مثل كبار القوم ولكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. فحاولوا بارك الله فيكم أنكم ما تسووا فوتو وقت التصوير إلا سبيشال خاص حق فاميلي بس ما تعطونه هنا وهنا تحنيك وهكذا. Beliau Habib Abdul Qadir Jailani Asy-Syadzili menjelaskan tentang permintaan dari Sayyidil Walid Habib Husain bin Abu Bakar tentang masalah tahnik dan ijazah. Ijazah ini sebenarnya adalah izin resmi dari yang memberikan ijazah. Biasanya yang memberi adalah para kutub wali min auliyaillah. Kami ini siapa? Kami tidak punya apa-apa. Kami fuqara. Beliau mengatakan belum pantas kami memberikan ijazah. Sedangkan tahnik ini memang anjuran Sayyidil Wujud. Tidak masalah kami mentahnik Shahibul Bait, anak Shahibul Bait ini. Namun syaratnya jangan sampai dipoto ya. Ini khusus untuk keluarganya Haji Bayu, jangan sampai diviralkan
karena musuh-musuh beliau ini banyak dari kalangan Wahabi dan macam-macamnya. Untuk pribadi tidak masalah, untuk yang lain tolong jangan dipoto supaya dakwah beliau tetap lancar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ada Habib Abu Bakar talaba al-Fatihah li syifa li ummi. Habib Syarif صوفيا بنت محمد الحداد. مريضة أمه مريضة الله الشافي والعافيه ان شاء الله. آمين. ان شاء الله كل مستعد كل ابانا واباكم ان شاء الله نسال الله الشافي والعافيه ويشفي الجميع ان شاء الله كل امراض واسقامنا كلنا يحفظنا ان شاء الله بالامراض والاوبئه والاسقام كلها طول اعمارنا واعماركم ان شاء الله وولدكم طول اعمارنا ان شاء الله ونرجع في خير وعافيه ان شاء الله على دين وصلاه الجامعه ان شاء الله الحمد لله الفاتحه والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله